رمضان المبارک میں قرآن کریم سے تعلق۔ رمضان المبارک میں کرنے کا ایک بہت اہم کام یہ بھی ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا تعلق پختہ کریں۔ یہ وہ عظیم الشان ماہ مبارک ہے جسے رب تعالی نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی و فیصلے کی روشن باتیں۔ قرآن حکیم سے تعلق کی پختگی کے لیے چند امور بہت اہم ہیں۔ تلفظ کی درستگی۔ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ 90% یا اس سے زیادہ تر لوگ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں شعور ہی نہیں کہ قرآن مجید کا صحیح تلفظ سیکھنا اور اسے صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں درست تلفظ سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذوق سے تلاوت۔ رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ماہ پر نور میں دیگر اعمال صالحہ کی طرح تلاوت قرآن حکیم کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس ماہ مبارک میں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ توجہ سے سماعت۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کا موقع ملتا ہے، اسی طرح دیگر ذرائع سے بھی سنا جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن مجید کو توجہ، ذوق و شوق، یکسوئی اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے سننا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، یعنی اس قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے جو صاحب دل ہو، یعنی اس کا دل حق کو قبول کرنے والا ہو، یا جو متوجہ ہو کر کان لگائے، یعنی قرآن مجید کی نصیحتیں یوں سنے کہ اس کا دل و دماغ حاضر ہو، دھیان کسی اور طرف نہ ہو۔ مفسر قرآن شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا، اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنی عقل کو استعمال کر کے بغور قرآن مجید میں مذکور نصیحتوں کو سنے گا تو اس کو ضرور ہدایت حاصل ہوگی، اور جو بے توجہی اور لاپرواہی سے قرآن کریم کو سنے گا تو اس کو اس کی نصیحت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض مساجد میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کا خوب اہتمام ہوتا ہے۔ فہم قرآن کے لیے تراویح میں تلاوت کی گئی آیات کریمہ کا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، مگر عمومی صورتحال یہ ہے کہ نمازیوں میں شوق کی کمی اور سستی کا غلبہ ہوتا ہے، تیز رفتاری سے تلاوت کی فرمائش کی جاتی ہے، بے توجہی سے سنا جاتا ہے اور تھکاوٹ کا بہانہ پیش کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ ذوق بڑھانے کے لیے مساجد میں بہترین انتظامات کرے، اور ائمہ و مقتدی حضرات کو بھی خوب برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ سمجھنے کی کوشش۔ رمضان کریم میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلا شبہ قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت ہے، محبت و تعظیم کے ساتھ اسے چھونا بھی برکت ہے، پیار سے بوسہ لینا بھی سعادت ہے، اس کا موجود ہونا بھی باعث رحمت ہے، مگر اسے سمجھنے کی کوشش پر جو رحمتیں عطا ہوتی ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ و تفسیر کے تحت پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کنز الایمان اور خزائن العرفان یا کسی بھی سنی عالم کی تفسیر، مثلا نور العرفان، تبیان القرآن، ضیاء القرآن کا مطالعہ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ جامع
جامعہ نظامیہ رضویہ کے فیض یافتہ شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم صاحب کی سیرات الجنان اردو زبان میں نہایت آسان تفسیر ہے۔ احکام پر عمل۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور اپنی ذات سے لے کر حسب استطاعت ملک تک اور پھر پوری دنیا میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس ارشاد ربانی سے قرآن مجید پر عمل کی برکتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم رکھتے، یعنی کتابوں کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی پیروی کرتے، تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے رزق عطا کیا جاتا۔ امت مسلمہ کی ذبح حالی کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید کے احکام اور اس کے نظام پر عمل نہ کرنا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔